نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیزہ بہنوں، ہمیں دنیا میں اللہ نے جو کچھ دیا ہے وہ آخرت کی ابدی زندگی بنانے کے لیے دیا ہے۔ دنیا کی زندگی وقتی زندگی ہے، یہاں کوئی ہمیشہ نہ رہا ہے نہ رہے گا۔ ہر ایک کو ایک دن مرنا ہے اور مر کر اس دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی طرف منتقل ہونا ہے۔ جہاں ہمیشہ کی زندگی انسان کو اللہ دیں گے وہاں ہمیشہ کے لیے انسان رہے گا۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے پوری مخلوقات میں ایک انسان کو ایسا بنایا ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ رکھے گا۔ باقی تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ شانہ فنا کر دیں گے، لیکن انسان اسے ہمیشہ رکھنے کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ابدی زندگی اس کی ہے موت کے بعد کی۔ اس موت کے ابدی زندگی کی کامیابی کے لیے اللہ نے دنیا کے اندر ہمیں جان دی ہے، مال دیا ہے، پیسے اور روپے اور پیسے اولاد دی ہے۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ آخرت کی ابدی زندگی بنانے کے لیے ہے۔ سمجھدار مرد اور سمجھدار عورت وہ ہے جو آخرت کی ابدی زندگی کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کا نظام بنائے اور اپنی ذمہ داری کو پورا کرے۔ دنیا کی زندگی جو ہے یہ ذمہ داریوں کی جگہ ہے۔ دنیا محنت کی جگہ ہے، یعنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی جگہ ہے، اور آخرت بدلے کی جگہ ہے۔ جو کچھ انسان نے یہاں کیا ہوگا اس کا بدلہ اسے ملنا ہے۔ ہاں، اچھے اعمال کیے تو اس کا بدلہ ملے گا، اور اگر اپنی غلط زندگی گزار کے انسان گیا ہے تو اس کا بھی اسے رائے کے دانے کے برابر اگر کوئی نیکی کر کے جائے گا یا رائے کے دانے کے برابر کوئی برائی کر کے جائے گا تو اس کا بدلہ ملنا ہے۔ ہاں، اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حقیقت کی بات سمجھائی، اور سمجھداری کیا ہے یہ بات آپ نے اپنی امت کے سامنے رکھی۔ سمجھدار وہ نہیں ہے جو دنیا میں رہ کر دنیا ہی کو سامنے کر نہیں گزارے اور اللہ کے دیے اسباب کو دنیا کی وقتی زندگی اور اس کی خواہشات کے پورا کرنے میں لگا کر دنیا سے جائے۔ آپ نے فرمایا الکیس من دان نفسہ عاملا لما بعد الموت۔ عقل مند انسان، عقل مند مرد اور عقل مند عورتیں وہ ہیں کہ جو اپنے نفس پر قابو پائے۔ نفس پر قابو پانے کے معنی یہ ہے کہ نفس اپنی کچھ چاہتیں رکھتا ہے اور نفس کی چاہتوں کے مقابلے میں خلاف نبی کے طریقے ہیں، جن طریقوں پر زندگی گزارنے پر انسان کو اللہ کامیابی آخرت کی ابدی زندگی میں کامیابی دے گا، اور نبی کے طریقوں پر زندگی گزارنے پر اللہ نے جو وعدے کیے ہیں آخرت میں اور دنیا میں اللہ تعالیٰ وہ وعدے اپنے پورے کرے گا۔ اس لیے عقل مند انسان مرد ہو یا عورت وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو پائے، یعنی نفس کی چاہتوں کو پورا نہ کرے
بلکہ دنیا کی زندگی میں اللہ نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ خدا کو پسند تھا وہ طریقہ اللہ کے نبی کو دیا ہے، اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا و خوشی کا اظہار کیا ہے کہ ہم اس پر راضی ہیں۔ جو لوگ بھی وہ طریقے حیات کو اختیار کریں گے ہم ان سے بھی راضی ہیں۔ حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو اپنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جان اور مال اور زندگی کے اسباب جہاں لگانے کو آپ نے فرمائے، صحابہ نے اور صحابہ کی عورتوں نے اپنی جان مال کو وہاں لگایا جان اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ شانوں نے اس پر خوش ہو کر دنیا ہی میں اللہ نے اپنی رضا کا پروانہ ان کو دیا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ ہاں، اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ شانوں نے اس امت کے لیے دروازہ کھلا رکھا کہ جو بھی قیامت تک مسلمان مرد ہو یا عورت اللہ کی رضا کو حاصل کرنا چاہے تو اس کی رضا کے لیے اللہ نے دروازہ کھلا رکھا ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ صحابہ میں دو ہی جماعتیں ہیں، تیسری جماعت وہاں نہیں تھی۔ یہ قومیں، برادریاں، یہ تو ہے کہ تعارف و پہچان کے لیے اللہ نے بنایا ہے، ورنہ زندگی گزارنے کے اعتبار سے اور جان اور مال کے لگانے کے اعتبار سے صحابہ میں دو ہی جماعتیں ہیں، مہاجر اور انصار، اور قیامت تک کے لیے وہ نمونہ ہے۔ اور قیامت تک کے لیے اللہ نے مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی ہے کہ جو بھی لوگ انصار اور مہاجرین کی ترتیب پر اپنی زندگی کا نظام بنائیں گے اور جان اور مال کو جن اعمال میں انہوں نے لگائے اور جہاں لگانے کو اللہ کے نبی نے فرمایا وہاں لگائے، وہ بھی صحابہ کی طرح دنیا میں اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا اور اللہ انہیں راضی کر دے گا۔ ہاں، قیامت تک کے لیے اللہ نے یہ اس امت کو شرف دیا ہے۔ ہاں، اور اللہ نے اس امت پر احسان فرمایا ہے کہ اگر تم اللہ کی رضا کو دنیا میں رہ کر بھی حاصل کرنا چاہو تو تمہارے لیے ہم نے دروازہ کھلا رکھا ہے کہ تم بھی انصار اور مہاجرین کی طرح اپنی جان اور مال کو اس محنت میں لگاؤ اور ان اعمال میں لگاؤ جن اعمال میں انہوں نے لگایا۔ تو یہ ایک بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جن انسانوں کو، جن مردوں کو اور جن عورتوں کو اپنی جان اور مال کو اس محنت میں لگانے کی توفیق دے جس محنت پر اللہ کے نبی نے اپنے زمانے میں صحابہ کے مردوں اور عورتوں کو جس محنت میں لگایا اور جس پر جان مال لگوائی، صحابہ کی عورتوں نے بھی اپنی جان اور مال انہی اعمال میں لگائی۔ ہاں، مہمانوں کی خدمت میں اپنے آپ کو لگایا، اعمال مسجد میں اپنے گھروں میں بیٹھ کر انہوں نے ان اعمال میں اپنے آپ کو لگایا۔ بلکہ اللہ کے نبی علیہ اللہ تعالیٰ شانہ نے قرآن پاک میں مستقل عورتوں کو ان کے اعمال گھر میں رہ کر کیا کرنے وہ اللہ نے مستقل بتایا، قرآن پاک میں آیتیں ان کے لیے اتاری، اور قیامت تک کے لیے اللہ نے اس امت کی عورتوں کے لیے زندگی کا کیا نظام ان کا ہونا چاہیے وہ نظام خدا نے قرآن میں بتایا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ شانہ نے امہات المؤمنین کو مخاطب فرما کر امت کی تمام عورتوں کو ایک بات کہی ہے، وقرن فی بیوتکن، اپنے گھر میں بیٹھی رہو، باہر نہ نکلو بغیر ضرورت کے، گھر میں بیٹھی رہو۔ اور ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ، اور اگر تمہیں ضرورت کے لیے، شرعی ضرورت کے لیے بھی تمہیں اگر باہر نکلنے کی ضرورت پڑ جائے تو پھر اس بات کا احتیاط کرو کہ تم جاہلیت کے زمانے میں عورتیں جیسے بے پردہ اور بناؤ سنگار کر کے عطر خوشبوئیں لگا کے اور اپنے آپ کو سنوار بنا کر باہر نکلا کرتی تھیں، ایسے نہ نکلو۔ ہاں، یہ منع ہے۔ یہ جو ہماری بہنوں کی عادت ہے، یہ گھر سے باہر نکلتے ہوئے اچھے کپڑے پہن کے نکلتی ہے، حالانکہ اس کو تو قرآن نے منع کیا ہے۔ اچھے کپڑے پہننے کے جو حکم ہے عورتوں کو وہ اپنے شوہروں کے لیے ہے کہ مسلمان خاتون اپنے شوہر کے لیے زینت اختیار کرے۔ امی جان نے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے زیور کے بارے میں حضور کے لیے اس زیور کے ذریعے زینت اختیار کرنے کے لیے اجازت مانگی تھی کہ آپ اگر اجازت مانگے تو میں آپ کے لیے
یعنی زینت کرنے کے لیے میں یہ زیور بنانا چاہتی ہوں. تو عورتوں کے لیے زیورات پہننا یا اچھے کپڑے پہننا یہ تو اپنے مرد کی خوشی کے لیے اور مرد کے لیے زینت کرنے کا حکم ہے. ورنہ گھر کے باہر نکلنے کے لیے یہ زیورات پہننا اور یہ زینت کے کپڑے پہننا اس کو کبھی بھی اللہ نے اسے پسند نہیں فرمایا ہے. ہاں، اب اللہ نے عورتوں کو یہ حکم دیا ہے کہ گھروں میں رہو، اور ضرورت بشری کے لیے یا ضرورت شرعی کے لیے اگر تمہیں باہر نکلنے کا کوئی موقع آتا ہے تو پھر اس کا خیال رکھو کہ وہ جو زینت کی زندگی جاہلیت کے زمانے میں اسلام کے آنے سے پہلے تم زندگی گزارتی تھی اس طرح باہر نہ نکلو. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى. یہاں تک کہ قرآن نے تو مسلمان عورت کی عزت کی حفاظت کے لیے اتنا احتیاط کا راستہ قرآن میں بتایا. ہاں، کہ عورتیں ایسے زیورات پہن کر اپنے پیروں میں باہر نہ نکلیں کہ جن زیورات کی آواز مردوں کے کانوں میں جائے. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. عورتوں کو مخصوص اس سے اندازہ لگاؤ کہ اللہ تعالیٰ شانہ کو مسلمان عورتوں سے کتنی محبت ہے اور اللہ ان کے لیے کتنی خیر خواہی کے باتیں ان کے لیے مستقل قرآن میں اتار رہا ہے. ہاں، قرآن پاک میں مستقل عورتوں کے لیے آیت ہے. قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. پیارے نبی ان مسلمان عورتوں سے کہیے، قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، خطاب عورتوں سے ہے کہ کہیے آپ ان عورتوں سے کہ یہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں. یغضضن من ابصارہن. ہاں، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں. عورت چاہے پردے میں ہو، شرعی پردے میں ہی ہو، اور اپنے منہ پر نقاب اس نے ڈالا ہو، اس کے باوجود بھی اس کو اپنی نگاہ کو نیچی رکھ کر چلنا چاہیے. دوسرے عورتوں کو دیکھنا منع ہے اس کے لیے. یہ اپنے نقاب میں بھی مردوں کو دیکھ نہیں سکتی، منع ہے اس کے لیے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. اللہ نے مسلمان عورت سے کہا ہے تو اپنی حفاظت خود کر، تیرے ذمہ ہے کہ تو اپنی عزت کی حفاظت کر. ایسی جگہوں پر یا ایسے موقعوں پر جانے سے اپنے آپ کو بچا کہ جہاں تیری عزت خطرے میں ہو. جیسے آج کل ہماری بہنیں سمجھتی نہیں ہیں، گھر میں کسی کے گھر میں شادی ہوتی ہے اور وہ پنڈال باندھتا ہے اور پنڈال باندھ کے بیوقوفی کرتا ہے کہ عورتوں کے لیے مردوں کے لیے کرسیاں لا کے بچھا دیتا ہے کہ عورتیں بھی بیٹھتی ہیں مرد بھی بیٹھے ہیں. اپنی عزت کا نیلام نہیں کرنا چاہیے عورت کو. یہ عورتیں اپنی عزت کا نیلام کر رہی ہیں، چاہے کوئی بھی ہوں. پھر وہ ولا تبرج. اور وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. اپنی عزت کی خود حفاظت کریں. جیسے ہمارے پاس دنیا کی چیزیں ہوتی ہیں ہم اس کی حفاظت خود کرتی ہیں، اپنی عزت کی حفاظت. ہاں، غیر دوسرا مرد ہمیں کیوں دیکھے، کیسے دیکھے، جبکہ اللہ کے نبی نے اس بات کو فرمایا، عورتوں کو احتیاط کے لیے فرمایا ہے کہ دیکھو جب عورت اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان ان کے ساتھ نکلتا ہے اور مردوں کو ان عورتوں کی طرف متوجہ کرتا ہے. یہ حضور نے جو بتایا، کیوں بتایا؟ تاکہ عورتیں نکلنے میں احتیاط کریں، گھر سے باہر بالکل نہ نکلیں، بغیر ضرورت شدیدہ کے باہر نہ نکلیں. یہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. لیکن ہے، بشر ہے اور ضرورت ہوتی ہے، اس ضرورت کی وجہ سے ہاتھ
دونوں ہاتھ کے پنجے اور دونوں پیر کے پنجے یہ ظاہر کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو اس کے بارے میں قرآن نے ان کو اجازت دی، الا ما ظہر منہا۔ ہاں مجبوراً جو ہاتھ پیر کھولنے پڑیں وہ اس سے تو درگزر کیا جائے گا۔ ولا يبدين الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن۔ اور ان مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ اپنی چادریں، یہ پتلے اوڑھنے نہیں ہوتے تھے اس زمانے میں، چادریں عورتیں باقاعدہ چادریں اوڑھتی تھیں، اور آج بھی جو یو پی کا علاقہ ہے اور آج بھی میوات وغیرہ کے علاقے میں آج بھی عورتیں اپنی چادریں اوڑھتی ہیں۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، اور اپنی چادریں اور اپنے اوڑھنے یہ اپنے سینے، اگلے سینے کے اوپر ڈال دیا کریں، گردن چھپا دیا کریں۔ یہ ہاں، عورت کے لیے ایسا تنگ کپڑا پہننا بالکل منع ہے جس کپڑے میں اس کی جسم کی حید کا پتہ چل جائے۔ ہماری بہنوں کو بہت خیال کرنا چاہیے۔ یہ تمام قرآن ایک ایک چیز کو سمجھا رہا ہے، اور یہ اپنے گھروں میں بھی کن مردوں کے سامنے جا سکتی ہے اس کو قرآن نے تو کھول کے بتایا ہے۔ یاد رکھیے، اپنے گھر میں رہتے ہوئے بھی آپ اپنے بچوں کے سامنے اپنی پنڈی کھول نہیں سکتے۔ اپنے سر کے بال آپ کو چھپانے چاہیے، آپ کی گردن آپ کو چھپانی چاہیے۔ جو آج کل کپڑے پہنائے سیے جا رہے ہیں اس میں تو گردن بھی کھوری بھر کے گردن کا پیٹھ بھی نظر آتی ہے، اور اپنے سینے کی تمام گلا تمام کھلا رہتا ہے، چاہے وہ تمہارے بھائی ہوں گھروں میں، چاہے تمہارے بیٹے ہوں، ان سے بھی انہیں اپنے احتیاط کرنا چاہیے۔ آج نہیں، ہمارے بچپنے میں ہم نے عورتوں کو دیکھا ہے، بوڑھی عورتوں کو، کہ وہ 24 گھنٹے اپنے سر کے بالوں کو رومالی کے ذریعے چھپایا کرتی تھی، اس کے اوپر ان کا اوڑھنا آتا تھا، رومالی ہوتی تھی باقاعدی، اور رات کو سوتے ہوئے رومالی باندھ کر سوتی تھی وہ۔ تو ہماری زندگی احکام الہی کے ماتحت آنی چاہیے۔ ہاں، اور اپنی زندگی کو ہمارے کپڑے کھلے کپڑے ہونے چاہیے، اور ہمارے کپڑے پتلے نہیں ہونے چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو باقاعدہ اس پر وعید بتائی ہے۔ اس لیے عزیز بہنوں، ہماری یہ زندگی اسی کے لیے ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاکیزہ طریقے ہیں۔ اللہ کے نبی ایسے طریقے لے کر آئے ہیں جو پاکیزہ طریقے ہیں، اور جس طریقوں میں خیر ہی خیر ہے، شر کی کوئی گنجائش نہیں اس میں۔ اگر وہ ہماری زندگی میں ہم لائیں گے تو ہم اللہ کا خیر کا معاملہ ہمارے ساتھ ہوگا، ہماری عزت کی حفاظت ہوگی۔ اگر ہم اپنی بچیوں کو بچپنے سے صحیح کپڑے پہنائیں گے اور صحیح کپڑے سلا کر ان کو اس کا عادی بنائیں گے تو ہماری بچوں کی حفاظت اسی میں ہے۔ ہاں، ہماری بچوں کی حفاظت اسی میں ہے، عزت کی حفاظت۔ یہ جو آج کل ہمارے معاشرے میں یہ کہ محلہ کا بھائی کون سا ہے، جبکہ گھر میں دیور کے بارے میں اللہ کے نبی فرمایا دیور تو موت ہے، کہ مسلمان خاتون کو تو اپنی دیور سے بھی پردہ کرنا چاہیے، اس کے سامنے بے پردہ نہیں آنا چاہیے، تنہائی میں اس کے ساتھ بیٹھنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔
عجیب واقعات ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، جن کا مقام نبیوں کے بعد سب سے اونچا مقام ہے، جن کو اللہ نے صدیق کا لقب خدا کی طرف سے ملا ہے، اور جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ صدیق اکبر کو جنت کے ہر دروازے سے پکارا جائے گا۔ وہ اللہ کا بندہ ایک مرتبہ اپنی بچی، اور وہی بچی کون؟ امہات المومنین میں سے وہ حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس گھر میں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اپنی بیٹی کے پاس بیٹھے ہیں، اور اللہ کے نبی تشریف لائے گھر میں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ابوبکر آپ کسی تیسرے کو بھی ساتھ رکھ لیتے۔ نبی علیہ السلام اپنی بیوی اور اس بیوی کا باپ، وہ دو ہیں، اور ان دو باپ اور بیٹی تو بیٹھے ہیں، اور ان کے بارے میں حضرت صدیق سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تیسرا کوئی آدمی ساتھ رکھ لیتے تو بہتر تھا۔ عزیز بہنوں، ہمیں اور آپ کو یہ جو محنت ملی ہے، اور یہ محنت اللہ نے اسی لیے زندہ فرمائی ہے کہ اللہ ہمیں ذلت سے نکالنا چاہتا ہے، اللہ ہماری حفاظت کرنا چاہتا ہے، اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے اور اللہ تعالیٰ شان و برکتوں سے نوازنا چاہتا ہے۔ اس محنت کا مقصود تو یہی ہے کہ ہماری زندگی میں 100% دین ہم لائیں۔ یہ نہیں دے کہ لوگ کیا کہیں گے، اور لوگ کیا پہنتے ہیں ہم کیسے پہنیں، اور ہمارے پاس تو مال پیسے ہیں لگے نا ہم جو بھی پہننا چاہیں پہنے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہماری زندگی میں احتیاط آئے۔ زندگی میں احتیاط بہت ضروری ہے، ہر چیز میں، کپڑوں میں، رہنے میں، سہنے میں، بیٹھنے میں۔ ہماری بہنوں کو اپنے گھر میں بھی بیٹھنے میں احتیاط کرنا چاہیے، اس لیے کہ راستے ہمارے عام طور ہمارے گھر راستوں پر ہوتے ہیں، اور وہاں سے گزرنے والے گزرا کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھیں اس طریقے سے کہ گزرنے والے کی نگاہ ہم پر پڑ جائے تو یہ مناسب نہیں ہے۔ چنانچہ اگلے دور میں عورتیں دن میں گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی، اپنے محلے کی ایک گلی ہے، یہاں سے سامنے گھر میں جانا ہے تو اس سامنے کے گھر میں جانے کے لیے بھی رات کے وقت میں جایا کرتی تھی، تاکہ اندھیرے میں کسی کی نگاہ پر نہ پڑے، وہ احتیاط کرتی تھی۔ اور سمجھدار عورتیں تو اپنے گھروں میں جو کام کرنے والی خادمات ہیں، اور بعض علاقوں میں جو صاف کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں، وہ گھروں میں جاتی ہیں صفائی کے لیے، تو وہ ان سے بھی پردہ کرتی ہیں۔ کیوں کہ وہ عورتیں ہمیں دیکھ کر ہماری حیت اور ہماری صورتیں دوسروں کے سامنے بیان کریں گی۔ عزیزہ بہنوں، ہماری زندگی میں احتیاط آنا چاہیے، اور ہماری زندگی میں سنت والی زندگی آئے۔ اس محنت کا مقصد تو یہ ہے کہ محنت کرنے والوں کی زندگیوں میں سنت والے طریقے آئیں، اور خدا کے احکام کی پابند بن کر یہ زندگی گزارتے ہوئے دوسرے اللہ کی بندیوں اور دوسرے خدا کے بندوں میں وہ زندگی لانے کی فکر کی جائے۔ اور حضور کی رہن سہن، حضور کا معاشرہ جو ہے، اس معاشرے کا جو بنیاد ہے وہ سادگی پر ہے۔ زندگی میں سادگی، لباس ایسے نہ پہنے کہ جن لباسوں کو دیکھنے کے لیے آدمی کھڑے ہوں، اور خاص طور پر ہماری جو بہنیں کام کرنے والی بہنیں ہیں، انہیں تو بہت احتیاط کرنا چاہیے کہ ایسی کوئی چیز پہننا یا ایسی چیز استعمال کرنا جن کو لوگ دیکھ کر وہ بھی استعمال کرنے والے بنیں، تو اگر وہ شریعت کے دائرے میں نہیں ہے تو ہم گنہگار ہیں۔ ہمارے لباس سنت کے مطابق ہوں، سادہ لباس ہوں، چمک دمک والے نہ ہوں، قیمتی نہ ہوں۔ آپ حکایت صحابہ پڑھیے تو حضور پاک علیہ السلام نے اپنے گھر کی خواتین کو کیا کیا کہا ہے اور کتنا احتیاط سکھایا ہے۔
یہ ہماری زندگی میں لانے کے لیے ہے. ہاں ہماری زندگی اس پر آیا, ہمارا کھانے ہمارے پینے سادگی کی طرف آئے. قسم قسم کے کھانے ہمارے گھر میں اگر ہم کسی کو دعوت دیں گے اور قسم قسم کے کھانے پکا کے کھلائیں گے, اس کے معنی کیا ہے کہ تمہارے گھر میں تم بھی ایسے بناؤ. نہیں, یہ تمام چیزیں سوچنے کی ہمارے گھر کے کھانے, ہمارے سادہ کھانا دیکھ کر ہمارے گھر میں ہماری آنے والی بہنیں یا مہمان وہ دیکھ کر تعجب کرے, ان کے پاس کیا مال نہیں ہے, بہت کچھ مال ہے لیکن اتنی سادہ زندگی, بہت اچھی زندگی ہے. ہمارے کھانے پینے, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, ان کے بیٹے نے چربی کے ساتھ دوسرا ترکاری پکا دی. تو عمر فاروق کو ناراضگی ہوئی کہ تیرے گھر میں 2 سالن. سادگی زندگی میں آئے. ہاں خود حضرت فاطمہ کی طرح اپنے گھر کا کھانا خود پکاؤ. گھر میں بیٹھے بیٹھی زندگی گزار کے دوسروں سے پکانے کی فکر نہ کرو, خود کھانے پکاؤ تاکہ تمہاری بچیاں تمہیں دیکھ کر یہ بھی خدمت کرنے کا جذبہ میں پیدا ہو. سادگی زندگی میں, ہمارے کھانوں میں, ہمارے پینے میں, ہمارے رہن سہن میں, ہمارے جوتے چپل میں. عجیب عجیب قسم کے چپل ہمارے گھروں میں آ رہے ہیں. چپل آ رہے, اس میں کیا چمک دمک کی ضرورت ہے. اونچے ایڑیوں کی چپل ہمارے ہاں کیسے درست ہے. اونچی ایڑی کے چپل شیطان نے دنیا میں اس لیے چلائے ہیں تاکہ جس چال سے اللہ نے مسلمان عورتوں کو روکا ہے وہ چال ان میں آ جائے. اللہ کے نبی نے اس پر وعید بتائی ہیں. اس لیے بہنوں, ہم ہر چیز میں سنت کو سوچیں. سنت کیا ہے, اور آج کی جتنی چیزیں دنیا میں لائی جا رہی ہیں وہ چیزیں ان چیزوں سے اسلام میں کہاں کہاں زد پہنچ رہی ہے. ہمارے گھروں کے فرنیچر, وہ تو بہت تعجب ہوتا ہے, 10,000 کا پلنگ بنتا ہے, سمجھ بھی نہیں آتی کیا چیز ہے یہ. اللہ نے مال دیا اس لیے تھوڑا دیا ہے. اللہ تو مال دینے کے بعد اپنے بندوں سے چاہتا ہے سادہ زندگی اختیار کرو, زندگی سادہ ہو. ہمارے گھر میں ہمارے بچوں کی زندگیاں سادہ ہو, ان کے شادیاں سادہ ہوں. سادہ شادیاں کرو گے تو برکتیں ملیں گی تمہیں, اور تمہارے بچے اور تمہاری بچیوں کی زندگی میں خدا محبت ڈالے گا, انہیں محبت نہیں ملے گی. اگر سنت کے مطابق, سادگی کے مطابق, سادگی سے ہماری نکاح و شادیاں ہو رہی ہیں, دکھانے کے لیے نہیں. ہاں یہ دکھاؤ نبی کی زندگی سادہ, کہ تبلیغ میں یہ بات آتی ہے کہ ان کی زندگیاں سادہ ہیں. ان کے گھروں میں تو ہم جاتے ہیں, ان کے گھروں میں ان کی بچوں کی زندگیوں میں سنت والی زندگی ہے. ہماری زندگی, ہمارے گھر میں سادگی, اور ہماری فکر دین کی فکر بننی چاہیے. ہمارے گھر میں کوئی ہماری بہن بھی ہمیں ملنے آئے تو ہم موقع نکال کر اسے دین کی بات سمجھا رہی ہوں, نہ کہ اس کے ساتھ اس کی باتوں ہم بھی لگ جائیں. ہمارے عمل سے وہ کچھ لے کے جائے. ہمارے گھر میں ہماری بہن یا ہماری کوئی بھی محلے کی بہن ہمیں ملنے آئی ہے, اذان ہوئی, تو اذان ہونے کے ساتھ ہمارا پہلا کام یہ ہو کہ ہم وضو کر کے نماز کی تیاری کر رہے ہوں. وہ ہمارے گھر سے لے کے جائے, اور ہم اس سے بھی کہیں بہن اذان ہو گئی ہے, اپنے پہلے نماز پڑھ لیں, پھر انشاءاللہ بیٹھیں گے. ہمارا عمل سنت والا عمل. ہمارے گھروں میں دنیا کے نادان انسانوں کی زندگیاں آئے, یہ نہیں سادہ زندگی آئے, نبی والی زندگی. ہم پیچھے جائیں, آگے نہ بڑھیں.
نبی والی زندگی، سادہ زندگی. ہاں، اور ہمارے اندر اللہ نے مال دیا ہے تو وہ مال خدا کی مخلوق پر خرچ کرنا ہمیں آئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ 70,000 درہم آئے. 60 اور 70 درہم چاندی کے سکے. اور آنے کے ساتھ حضرت عائشہ نے ان کو خالی کیا اور انہیں تھال میں اور رکابی میں بھر بھر کر اپنے غریبوں کے پاس بھیج دیا. ایک بھی نہیں رہنے دیا. یہ مال آئے تو یہ نہیں کہ ہم ایسا مکان بنائیں تاکہ لوگ بھی ہاں کریں، نہ کہ نہیں چاہیے. اپنے بچوں کے کپڑے سادہ بناؤ، شریعت کے مطابق بناؤ. چھوٹا بچہ اس کو جو ماں کپڑا پہنائے گی سنت کے خلاف اللہ کو ناراض کرنے والے کپڑے پہنائے گی، یہ گنہگار ہے. یہ ماں گنہگار ہے، بچہ گنہگار نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے اگر کوئی مسلمان خاتون اپنے چھوٹے بچے کو پیشاب یا پاخر نہ کرنے کے لیے بٹھائے اور قبلے کی طرف منہ کر کے بٹھائے گی تو ماں گنہگار ہے، بچہ گنہگار نہیں ہے. ان سب کا خیال رکھنا ہوگا. ہماری زندگی میں احتیاط ہو، سادگی آئے. اور ہمارے معاشرے میں نبی والا معاشرہ ہے. حضور نے ہم امہات المومنین سے کہا تھا کہ گھر میں کھانا پکاؤ تو تھوڑا پانی جھوڑ بڑھا دو اور اپنے پڑوسی کے گھر بھیج دیا کرو. اپنے محلے میں جو پڑوسی ہمارے ہیں یا غریب ہیں، ان غریبوں کی خیر خبر رکھنا، ان کی ضرورت میں کام آنا، ان کے بچوں کی شادی کو موقع میں کی کیا تو اس کو سوچنا. اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، ہم اس کو لگائیں گے. ہاں، اور ہمارے مال کو ہم اپنے دین پر لگائیں. سادہ زندگی اور مال جو بچے گا ہم دین کے تقاضوں پر لگائیں گے. باہر کے تقاضے ہیں، ہم باہر کے تقاضوں پر اپنے آپ کو تیار کریں گے، اپنے شوہر کو تیار کریں گے. ہاں، ہم نے ایک مرتبہ لونا اور میں ہمارے ایک شادی کی تشکیل کی تھی اور اس کی تشکیل کے لیے ہم لوگ گئے تھے. حاجی احمد ٹوکا ہمارے ساتھ تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجہ بلند فرمائے. وہ اپنی موٹر سائیکل چھوٹی تھی، بی پی کیا اس زمانے جو کیا نام تھا اس کا، نہ پہلے لونا تھی جب موٹی ہوئی سے نہیں کہتا تھا آئی پی 20 پا نہیں، اسکوٹر سے بھی چھوٹی اٹھ رہی. وہ تر پا خاتین تمہارے پا ٹی وی چیشو. ہاں، وہ ایک گاڑی تھی، وہ 40-50 کی اسپیڈ سے زیادہ بھاگتی تھی نہیں، لیکن ان کے پاس وہ گاڑی تھی. اسی میں ہم گئے لونا واڑا. تو وہ جو ہمارے ساتھ جن کو ملنے وہ تھے اپنے دکان پر دیہات میں، تو ان کی گھر والے نے کہا کہ وہ تو دیہات میں ہے. تو ہم حاجی احمد کہ چلو وہاں جائیں گے. وہاں سے 40 یا 35 کلومیٹر دور تھا. تو ہم وہاں گئے. تو وہاں جانے کے بعد عائشہ سے ملاقات ہوئی. تو اتنے میں ان کے گھر سے دکان کا سامان لے کر اونٹ والا لے کر آیا. اونٹ میں ہم نے کہا بھائی صاحب ہم نماز پڑھتے ہیں پھر کھانا کھائیں گے. تو ہم نماز پڑھ رہے تھے اور وہ اونٹ والا آ گیا اور اس نے رکا دیا، چٹھی دی. تو بھائی صاحب چٹھی پڑھے اور ہنسے. تو ہم نماز پڑھ کے فارغ ہوئے. میں کہ کیوں ایسا خیریت؟ کہتا مل صاحب گیرتی کاغذ آیا છે અને એમાં લખેલું છે જાણીએ કે મોલ સાહેબ તમારી તશ્કીલ માટે આવેલા છે તો ના નહીં કહેશો, તૈયાર થઈ જજો. અને મારી પાસે હરાર તોળાનો મારો હાર છે, હું તમને આપીશ, એ વેચીને જજો. वहाँ से वो लिख रही है. मैं कहता हमारा तो काम हो गया है साहब, अब तो हमको चिट्ठी लिख के दे दो कि मोल साहब ने पासपोर्ट डाल दीजिए. એટલે મેં પાસપોર્ટ લઈને જઈશું. તો માશાઅલ્લાહ ફ્રાંસ का सफ़र किया उन्होंने भाई साहब ने.
تو یہ ہے تمہارا کام. تو ہماری بہنوں کے یہ جذبات بنے محنت کرتے کرتے کہ ہماری جان مال دین پر لگے, ہماری اولادیں دین پر لگے. تمہاری اولادوں کے اوقات کی ترتیب بناؤ, ان میں سے کسی کا بھی سارا چلہ ناغہ نہ ہو, مہینے کے 3 دن کا اہتمام ہو, لیکن پیار محبت سے, ترغیب سے, قانون سے نہیں. تبلیغ قانون سے نہیں چلتی. قانون تبلیغ کا کام تو محبت سے اور ترغیب سے چلتا ہے. تو ہمارے گھروں میں ہم اس بات کو لائیں. ہمارے گھروں میں مشورہ ہونا چاہیے. ہماری جو دعوت کا کام کرنے والی بہنیں ہیں, ان کے گھر میں روزانہ مشورہ ہونا چاہیے کہ گھر کے کام کاج کا نظام کیسے رہے گا, اور ہماری نمازوں کا وقت کیا رہے گا. پورے تمام نظام ہو. ہمارے بچوں کے مہینے کے 3 دن کی کیا ترتیب رہے گی, ہمارے شوہروں کی ترتیب کیا رہے گی. یہ تمام چیزیں آپس میں صلاح مشورے سے ترغیب کے ساتھ ہمارے گھر کا نظام چل رہا ہو. ہمارے ایک مفتی صاحب تھے جناب الدین, تو فرمایا کرتے تھے گھر میں کیا پکانا اس کا بھی مشورہ کرو. وہ اچھے کھانے کی عادت پڑی ہوئی ہے, چٹاخے, وہ چٹاخوں سے نکلنا چاہیے. اب اللہ کے پیارے نبی چاہتے ہیں نا, تو اللہ کے پیارے نبی تو جنت سے دخان اتروا سکتے تھے, لیکن اللہ کے نبی نے نہیں اتروائے. اللہ کے نبی نے گھر میں فاقوں کو برداشت کیا. حضور کو جب کہا گیا آپ کون سی نبوت چاہتے ہیں, بادشاہت والی یا, حضور فرمایا مجھے بادشاہت والی نہیں چاہیے نبوت. میں تو یہ چاہتا ہوں ایک دن کھاؤں ایک دن بھوکا رہوں. جس دن بھوکا رہوں اس دن صبر کروں, اور جس دن خدا کھانا دے اس کا شکر کروں. میں تو یہ چاہتا ہوں ہماری زندگی نبی کی قریب آئے, نبی کی زندگی پر. یہ نہیں نتھی کھاتا تو نتھی تو کیسی کھائے. سب کچھ ہے اور پھر آدمی رکھا ہے, اور سب کچھ ہے اور آدمی سادہ زندگی اختیار کرے. ہاں, یہ چیز ہماری زندگی میں آئے. ہمارے گھر میں ہمارے کپڑوں سے, ہمارے گھروں میں ہمارے کپڑے ہماری بہنیں دیکھیں تو انہیں عبرت ہو. ہماری شادیاں سنت کے مطابق ہو رہی ہوں, اور ہماری شادی میں آنے والے جو مالدار ہیں, جن کو اپنے مال پر بہت ذوم ہے, وہ بھی عبرت لے. مال اللہ نے دیا, اس کا حساب دینا ہوگا. صاف بات ہے, ہر ایک کو دینا ہوگا. مال کیسے کمایا تھا, مال کہاں لگایا تھا. میرا مال نہیں ہے, اللہ کی دی امانت ہے. جہاں اللہ نے ہمیں لگانے کو فرمایا, نبی نے جہاں لگانے کو فرمایا وہاں لگائیں گے ہم. اور اپنی زندگی کا نظام بناؤ. اپنی صبح شام کی تسبیحات کا وقت پابند, مصلی پر بیٹھ کر اپنی تسبیحات کی پورا کرنا چاہیے. عصر کی نماز کے بعد کا وقت, یہ تو بہت فضیلت والا وقت ہے. یہ تو ذکر کا وقت ہے. یہ باہر نکل کے جانے کے لیے وقت نہیں ہے, ملاقاتوں کا وقت نہیں ہے. یہ اپنے گھروں میں تسبیح ہے, ذکر ہے, تلاوت ہے. ہاں, اعمال میں لگنے کے لیے ہے. فجر کی نماز کے بعد ہمارا طلوع آفتاب وقت لگنا ذکر کا وقت ہے. یہ ہم اپنے گھروں میں ماحول بنائیں, ذکر کا, اعمال کا, سنت کا ماحول, کھانے پینے میں سنت کا ماحول. اور ہمارے پاس کوئی ملنے آئے تو ہمارے گھر سے سنت والی زندگی لے کر جائے, اور اسی زندگی کو ایک ایک گھر میں زندہ کرنے کا ہمارا جذبہ ہو, اور اسی زندگی کو زندہ کرنے کی نیت سے ہم تعلیم کی ذمہ داری اٹھائیں. تعلیم کی جو ہفتہ واری تعلیم جو ہماری ہے, وہ تعلیم تو اس لیے ہے کہ اس محلے کے ایک ایک گھر کی خاتون اپنے گھر میں پابندی سے تعلیم زندہ کرے, اور اپنے گھر کی تمام بچوں کو لے کر تعلیم میں روزانہ لے کر بیٹھے, تاکہ اس تعلیم کی برکت سے اس گھر میں سنت والی زندگی آئے, اور نبی والی محنت کا جذبہ پیدا ہو مردوں میں, عورتوں میں, بچوں میں. گھر کی تعلیم جو ہے یہ تو پورے گھر کے نظام کو درست کرنے کے لیے ہے کہ ہمارے گھروں میں نماز کا اہتمام آئے,
ہمارے گھروں میں اللہ کی ذکر کا اہتمام آئے، سنت اور زندگی کا اہتمام آئے، اور اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہونا جو کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے جذبے ایک ایک مرد و عورت میں پیدا ہو رہے ہوں۔ یہ ہر گھر میں تعلیم زندہ ہو، اور اس کے لیے بہنوں کو فکر کرنا ہوگا کہ ہر گھر میں تعلیم فکر کرنے کی نیت کرنی، تعلیم زندہ کرنے کی فکر کی نیت کے ساتھ ہم تعلیم میں ہفتاری تعلیم میں اور ہم پابندی کریں، تعلیم میں قربانی دیں، اپنے دنیا کے جو کام تعلیم کے وقت پہ آئیں انہیں آپ پیچھے کریں۔ ہم قربانی کے ساتھ تعلیم کرنے کے لیے آئیں گی تو جو عورتیں تعلیم میں آنے والی ہیں وہ بھی قربانی دے کر آئے گی، قربانی سے قربانی زندہ ہوگی، اور باتوں سے باتیں زندہ ہوں گی، اور اعمال سے عمل زندہ ہوگا۔ ہماری زندگی میں جتنی ہم دین کے خاطر قربانی کے ساتھ ہم عمل کریں گے، اسی قربانی کے ساتھ ہمارے محلے کے ایک ایک گھر میں خدا اس کو زندہ کرے گا۔ اور یہ ایک بات صاف ہے عزیز بہنوں کہ جب ہمارے اوقات اعمال میں لگیں گے جو کرنے کے اعمال ہیں، تو پھر ہمارے اوقات غلط جگہ لگنے سے بچ جائیں گے۔ ہاں، اپنے آپ مثال ہے بڑے بوڑھوں کی طرف سے کہ نوڑو نہ کھودواڑے، کہ اور ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے فرصت یہ معصیت کا دروازہ ہے، فارغ رہنا۔ مسلمان کے لیے فارغ رہنے کا کوئی سوال ہے ہی نہیں۔ اللہ نے اپنے بندوں کو احکام والی زندگی دی ہے، اور اس احکام والی زندگی میں ایک حکم یہ دیا ہے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ ذکر کرتے رہو بہت زیادہ۔ جب بہت زیادہ ذکر کرنے کے لیے آدمی اپنے آپ کو چلائے گا تو پھر وقت رہے گا کہاں فرصت کا، فراغت کا۔ آپ دیکھیے کہ جب آپ بہنیں فارغ ہو کے آپس میں بیٹھتی ہیں تو کیا باتیں ہوتی ہیں اور کہاں ہوتی ہے، اور جتنی دنیا کی باتیں ہم آپس میں بیٹھ کے کریں گے اتنے ہمارے دل سخت ہوں گے اور ہمارے دلوں میں اندھیرا چھائے گا۔ اور یہ میں نہیں کہتا کہ وہ جو ناجائز باتیں نہیں، جائز باتیں بھی، دنیا کی باتیں جتنی کی جائے گی یہ دنیا کی باتوں سے دل میں سختی آئے گی، اور دنیا کی باتوں سے دلوں پر اندھیرا چھائے گا۔ گناہوں کی باتیں کرنے کا تو سوال ہے ہی نہیں۔ اس لیے ہمارے حضرت کے ایک جملہ جو حضرت فرمایا کرتے تھے، کرنے کے کاموں میں لگے رہو۔ کرنے کے کام کیا ہیں؟ یہ قرآن بتا رہا ہے، وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، دوڑتے بھاگتے نماز نہ پڑھو، اطمینان سے نماز پڑھو، وضو سنت اور مستحبات اور آداب کی رعایت کے ساتھ وضو کرو، اور وضو کر کے اپنی نماز اہتمام سے کے ساتھ سنتوں کی رعایت کے ساتھ نبی کے طریقے پر سیکھ کر پڑھنا۔ اقامت صلاۃ کا حکم ہے، وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ۔ اللہ نے جو مال دیا ہے نا، وہ مال اللہ نے جہاں لگانے کو فرمائے وہاں لگاؤ۔ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو ہر کام میں، لباس میں، کھانے میں، پینے میں، بچوں کی تربیت میں، بچوں کے نام رکھنے میں، شادیوں میں، شادی بیاہ میں، غمی میں، خوشی میں، عید اور تہوار۔ عید ہمارے ابراہیم صاحب کا کام کہ ہمارا کوئی تہوار نہیں ہے، ہمارے تو عید کی عبادت کا دین ہے کہ عید کے دن اللہ نے ہمیں ایک نماز اور پڑھنے کی حکم دیا ہے۔ عید میں اللہ نے قربانی کا حکم دیا، قربانی کرو، صدقہ فطر دو۔ ہمارے یہاں تہوار بھی نہیں ہے اور کوئی رواج نہیں ہے ہمارے یہاں۔ ہاں، ہمارے یہاں تو نبی کا طریقہ ہے، اور ہمارے یہاں تو ہم اپنی عبادت ہے، تو یہ ہماری زندگیوں میں ہم اس کو لائیں، سیکھیں، اور نماز کو اہتمام کے ساتھ پڑھیں، سنتیں پڑھیں، نوافل پڑھیں، فرائض نماز کے بعد تہجد کی نماز کی عادت ڈالو، تہجد پڑھو۔ ہماری تہجد پڑھنا ہمارے بچوں میں اس کا اثر ڈالے گا۔ اشراق پڑھو، اشراق کی پابندی۔ امہات المومنین فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھتی تھیں، چاش تک بیٹھی تھی مسلے پر۔ ہاں، اپنے آپ کو
عشاء کی نماز کی پابند بناؤ. ہمارے ایک دوست تھے عمر بھائی، بلیشور والے تھے، ان کی عورت بہت نیک دیندار تھی. تو ہمارے وہ بھائی عمر کہا کرتے تھے کہ ہمارا گھر میں قاعدہ ہے کہ اشراق پڑھی نہ آؤ پجی چامڑ سے، بچوں کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی، کہ ہمارے یہاں فجر کے بعد قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اشراق تک ہم لوگ اپنی نماز اشراق پڑھ کے گھر آتے تھے. تو پھر وہ ہماری گھر والی ہم کو چائے دیتے تھے. اور وہ عمر بھائی سیاسی آدمی، تو رات کو دیر سے آوا گھر کام سیاست والوں کے پاس بیٹھ کر. تو سب سے پہلا سوال کہ نماز پڑھی عشاء نہیں پڑھی، پہلی نماز پڑھو انو تمہارے ماٹے کھانا تیار کروں چھو. یہ ہے قرآن کہ مسلمان عورت اپنے مرد کے لیے مددگار ہوتی ہے دین میں. بعضهم اولیاء بعض. حضور کے زمانے میں مسلمان عورتیں جب صحابہ اللہ کے دین کے تقاضوں پر جایا کرتے تھے تو بعض مرتبہ گھر میں کھانے پینے کو نہیں ہوتا تھا تو مسلمان عورتیں اس کو برداشت کرتی تھیں اور فاقہ برداشت کرتی تھی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ بعض مرتبہ حضرت علی مسجد نبوی کے تقاضوں پر وہاں رہ جاتے تھے اور مزدوری کرنے کا موقع نہیں آتا تھا، گھر میں کھانا نہیں ہوتا تھا، اور حضرت فاطمہ کئی دنوں کے کھانے کے فاقے ہونے کی وجہ سے کمزور ہو جاتی تھیں. حضرت فرماتے ہیں وہ اتنی کمزور ہو جاتی تھیں کہ بعض مرتبہ آٹا گوندنے کے لیے ان کے پاس طاقت نہیں ہوتی تھی تو اتنا جھک جاتی تھی کہ ان کے سر کے بال اس تھال کے کنارے سے لگ جاتے تھے. چھوٹے چھوٹے بچے، ان بچوں کو دلاسا دینے حضرت فاطمہ اپنی زبان اپنے بچے کو منہ میں دیا کرتے تھے. عورتوں نے دین کے خاطر قربانیاں دی ہیں اور ان قربانیوں پر دین چلا ہے. جب تک عورتیں اللہ کے دین کے خاطر قربانی دینے پر اپنے آپ کو آمادہ نہیں کریں گی وہاں تک ان کے مرد اللہ کے دین کے تقاضوں استعمال نہیں ہو سکتے. اور اگر یہ اس پر آ جائیں گی تو ان کے مردوں سے اللہ جتنا دین کا کام دے گا اور دین کے تقاضوں پر یہ جائیں گے اور دین دنیا میں زندہ ہوگا، انہیں گھر بیٹھے خدا اس ثواب میں شامل کرے گا. اس طرح بہنوں ہماری زندگی میں ہم ہمیشہ سنت کے قریب آ رہے ہوں، قربانی میں دین کے خاطر قربانی دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہوں، اپنے مردوں کو ترغیب دے کر دین کے تقاضوں پر آمادہ کر رہی ہوں. یہ ہماری بہنیں کہتی ہیں مرد تیار نہیں ہوتے. اجزا بہنوں، تم دنیا کے کاموں کے لیے اس کو تیار کرتی ہو، تمہاری دنیا کے کام کتنے نکلواتی ہو، اللہ کے دین کی خاطر کیسے تیار ہوں گے؟ عورت کو تو اللہ نے مرد کا زندگی کا سہارا بنایا ہے. سب سے پہلے تو حضرت آدم پیدا ہوئے، اس کے بعد حضرت حوا کو اللہ نے پیدا کیا ہے مرد کے سہارے کے لیے. تو مرد کی دین میں مددگار عورت ہے. جب ماں باپ کی زندگی میں دین کی خاطر نصرت کا پہلو نہ ہوگا تو ان کی زندگی کے اثرات ان کی اولاد پہ پڑیں گے. ہماری اولادیں جو کچھ سیکھیں گی ہمارے گھر سے سیکھیں گی، ہماری زندگی سے. اسے حضور نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلامی پر پیدا ہوتا ہے. اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں اور عیسائی بناتے ہیں اور مجوسی بناتے ہیں کہ ماں باپ کی جو زندگی، ماں باپ کے جو عقیدے، ماں باپ کی جو زندگی کی لائنیں ہیں اس سے بچے سیکھتے ہیں. اس لیے ہمارے گھروں میں ہم ماحول دینی بنائیں، سنت کا ماحول بنائیں، دین کی خاطر قربانی کا ماحول بنائیں، اور اس ماحول میں ہمارے بچوں کی پرورش جب ہوگی تو ہمارے بچے انشاءاللہ دیندار ہوں گے. دیندار بچے بنانے کے لیے مدرسے تو تعلیم کے لیے ہے. بچوں کی دینداری کا مدار تو ماں اور باپ کی زندگی پر ہے اور سب سے زیادہ ماں کی زندگی پر ہے. ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے. آپ یہ نہ سمجھیں آپ جو بولتی ہیں، آپ جو گھر میں کرتی ہیں، اس کا اثر آپ کی اولاد لیتی ہے. اس لیے ہمارے گھروں میں ہم ماحول بنائیں، دین کا ماحول، سنت کا ماحول، عبادت کا ماحول.
اور نبی اور صحابہ کی زندگیوں کے تذکرے سنانے کا ماحول ہمارے گھروں میں جب یہ تیار ہوگا تو پھر انشاءاللہ ہماری اولادوں کی دینی تربیت ہوگی، اور اسی زندگی کو لے کے جب ہم تعلیم میں جائیں گی تو ہماری زندگی کا اثر آنے والی بہنوں پہ پڑے گا، اور آنے والی بہنوں میں وہ فکریں منتقل ہوں گی، ہماری فکریں، ہماری سوچ، ہماری زندگی عملی طور پر منتقل ہوں گی، اور انشاءاللہ دنیا میں ہم ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنیں گے۔ اور ہم جیسے ہم اپنے طور پر دین کی محنت لگی ہیں، ہمارا فکر یہ ہو کہ ہمارے تعلیم میں آنے والی ہمارے محلے کی ایک ایک بہن وہ بھی دین کی محنت کرنے والی بنے، دین کی دعوت دینے والی بنے، اس کا گھر بھی نمونہ بنے، اور وہ بھی دنیا میں نبی والی زندگی زندہ ہو، اس کی فکروں میں جان مال لگانے والی بنے۔ ہر مسلمان پر اپنی ذات سے دیندار بننا اس کے ذمے ہے، اپنے گھر والوں کو دیندار بنانے کی محنت کرنا اس کے ذمے ہے، اور یہ دین دنیا کے ایک ایک انسان میں زندہ ہو اس کی بھی ہمارے پر ذمہ داری ہے۔ ہم اپنی ذات سے شروع کریں گے، اپنے گھر کو محنت کا میدان بنانے کے ساتھ ساتھ اپنے محلے کے ایک ایک گھر پر محنت کی فکر کریں گے، اور اس کے ساتھ وہ تمام کے تمام مل کر پورے عالم کی فکر کریں گے کہ پورے عالم میں اللہ کا دین زندہ ہو۔ اس کے لیے آپ بہنوں سے ہماری گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو سامنے رکھیں، اس محنت میں اپنے لیے ہم لگیں کہ اللہ میری زندگی بنا دے، میری سوچ صحابہ کی عورتوں کی سوچ بنا دے، اور میری زندگی میرا گھر میں نبی والی پاکیزہ معاشرت زندہ ہو جائے، اور میرے محلے کے گھر میں یہ معاشرت زندہ ہو جائے، اور ہم اور ہمارے محلے والے پوری دنیا میں یہ معاشرت زندہ کرے، اس کے ہو جائے، اس کی محنت میں جان مال لگ جائے۔ یہ فکر کے ساتھ ہم تعلیم میں بھی جائیں، اور تعلیم میں اپنے آنے والی بہنوں پر محنت بھی کریں۔ یہ تعلیم میں جو 6 نمبر کا مذاکرہ ہے، 6 نمبر کے مذاکرے کے بعد آپ بہنیں 4-5 بہنوں کو لے کر بیٹھیں، 10-15 منٹ ان کا ذہن بنائیں، اور ان کو ترغیب دیں، فائدہ بتائیں، فضائل بتائیں کہ تعلیم میں آنے کے کیا فضائل ہیں، تعلیم کرنے کے کیا فضائل ہیں، نبی والی زندگی گزارنے میں دنیا اور آخرت میں کیا فضائل ہیں۔ اس کو اتنا بناؤ، اتنا بتاؤ کہ اس فضائل کے سنتے سنتے ان میں یہ چیز پیدا ہو جائے، اور اس کا شوق ان کے اندر پیدا ہو جائے، اور یہ اپنی ذمہ داری سے اللہ کے دین کی محنت میں لگنے والے بن جائیں۔ اور ہر مسلمان خاتون کو سمجھاؤ کہ تمہارے ذمے جیسے تم گھر کھانا پکاتی ہو، کپڑے دھوتی ہو، اپنے بچوں کے، اپنے شوہروں کے، ایسے ان کو اللہ کے دین کی محنت میں ان کی جان مال لگے، اس کی فکر کرنا بھی تمہارے ذمے ہے۔ اس کے لیے تم اپنے گھر میں اس کی محنت کریں، اور انہیں اللہ کے راہ میں نکالنے کی کوشش کریں۔ یہ تمام چیزیں ہماری زندگی میں آئے اور ہمارے بستی میں آئے، اس کے لیے یہ ایک ترتیب ہے، آسان ترتیب ہے کہ ہفتے میں 1 مرتبہ قربانی کے ساتھ اپنی تعلیم میں حاضر ہونا، اور تعلیم میں تمام ہمارے محلے کی بہنیں حاضر ہوں، اس کی فکر کرنا، ہفتے بھر اس کی فکر کرو کہ ہمارے محلے کی تمام بہنیں تعلیم کے موقع پر حاضر ہو کر تعلیم کے عمل میں شریک ہوں، اور ہمارے محلے کے ایک ایک گھر میں یہ تعلیم کا عمل زندہ ہونے کے ساتھ ساتھ سب 5 وقت کی نماز کا اہتمام، اور صبح شام کی تسبیح، تلاوت، اور نبی کی سنت اور زندگی کے آپس میں عملی طور پر ہمارے گھر میں زندہ ہو، اس کی فکر کے ساتھ ہم محنت کرنے والے بنیں۔ اگر ہم تھوڑی فکر کریں گے اور اللہ سے مانگیں گے تو اللہ اس کو وجود دے گا۔ اللہ کے ہاں دعا کی بڑی اللہ کا قدر ہے، لیکن دعا کا موقع کیا ہے؟ بھائی دعا تو عمل کے بعد ہے، عمل کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ تم گشت کرو گے یا اپنے تعلیم کرو گی تو تعلیم کرنے کے بعد دعا تمہاری قبول ہوگی، اور گھروں پہ جا کر تعلیم کرنے کے بعد دعائیں قبول ہوں گی۔ تو اس لیے ہم محنت کر کے اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ جیسے حضور کے زمانے میں یہ دین زندگیوں میں زندہ تھا، اللہ ایک ایک گھر میں زندہ کرتے، اس کو مشکل نہ سمجھیں، نہ ہونا نہ سمجھیں۔ اللہ جیسے پہلے اللہ کی قدرت وہ آج بھی ہے، محنت کرنے پر خدا اس کو وجود دیتا ہے۔ آج آپ بھی دیکھیے پوری دنیا میں آج لوگوں کی زندگیاں خدا کے فضل سے بدل رہی ہیں۔ جوان بچوں میں سنت والا لباس آ رہا ہے، سنت والی زندگیاں آ رہی ہیں، لوگ اپنے شوق سے حافظ قرآن بن رہے ہیں، عالم دین بن رہے ہیں، اور جوان بچے اللہ کی دین پر لگانے والے بن رہے ہیں اپنا مال۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے
کہ محنت کے نتیجے تو اللہ دیتے ہیں، ہم ذریعہ بن جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں ہمارا حشر اپنے نبی کے ساتھ ہو جائے گا۔ نبی والی محنت، نبی والی شکر کرتے کرتے ہم دنیا سے جائیں گے تو انشاءاللہ قیامت کے دن نبی کے ساتھ ہمارا حشر ہو جائے گا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رحمتوں سے نواز دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سے سنت عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آپ بہنیں بیٹھیں، اپنا نظام بناؤ کہ ہمیں ہر تیسرے مہینے میں، چوتھے مہینے میں 3 دن اپنے لگانے پابندی سے، اور اپنے محرم کو خود تیار کرنا ہے، اور اپنے بچوں کو، اپنے بچے جتنے ہیں بڑے، ان تمام کی مہینے میں 3 دن کا نظام بناؤ کہ ان کے 3 دن لگنے چاہیے، اور اپنے شوہر کے بارے میں بھی سوچو کہ 3 دن کا ان کا نظام کیسے بنے۔ یہ تمام چیزیں ہم اپنی فکر میں لیں، اور فکر میں لے کر اپنے بس کی کوشش کریں، اور پھر اللہ سے مانگیں۔ لہذا ابھی آپ بیٹھ کر اپنا نظام بناؤ، پھر گھر جا کر اپنے گھر والوں کا بنائیو، لیکن تمہارا نظام ہر تیسرے چوتھے مہینے میں 3 دن ہمارے لگ رہے ہوں، سال میں ایک مرتبہ 10 دن ہم لگائیں، اور اپنے ساتھ جماعت بنائیں۔ اپنے محلے کے بہنیں جو آپ کے پاس ساتھ تعلیم میں بیٹھیں گی، انہیں تیار کرو 10 دن کے لیے، اور 10 دن کی جماعت بنا کر کسی علاقے میں جا کے محنت کرو، اور جب 10 دن لگ جائیں تو پھر اپنی 40 دن کی نظام بناؤ کہ اس سال ہمارے 40 دن لگیں گے، پھر 2 سال کے بعد پھر 40 دن لگانے ہیں۔ 40 دن لگ گئے 1-2 مرتبہ، اور ہمارے 10 دن بھی لگ گئے، اور 3 دن بھی لگتے رہیں گے، کام کی ایک سوجھ بوجھ ہم میں پیدا ہوگی، تو پھر ہم انشاءاللہ باہر ملک میں جائیں گے۔ باہر ملک میں ماشاءاللہ ہماری ملاوی میں جو کام کر رہی جماعت مستورات کی، ماشاءاللہ وہاں محنت کر رہی ہے، دیہاتوں میں جا رہے ہیں وہ لوگ، دیہاتوں میں، اور وہاں جو افریقن مسلمان ہیں، ان کے جو گھر تو بیچاروں کے سیدھے سادھے ہوتے ہیں، چھپڑے ہوتے ہیں، ان میں قیام کیا انہوں نے، اور وہاں کام کیا ماشاءاللہ۔ تو آپ بہنیں جب جاؤ گی، تمہارے ذریعے کسی ایک ایمان والی خاتون کا ایمان محفوظ ہو گیا تو تمہارا تو آخرت میں کام بن جائے گا۔ لہذا پھر اپنی ترتیب بنا کر باہر ملکوں میں جانے کی ترتیب بناؤ، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسان بھی کرے گا، اور ہماری جان مال دین پر ہمیں لگانے کی توفیق عطا فرما دے گا، اور دنیا کی زندگی میں خدا ہماری زندگی خوشگوار بنا کر موت کا دن ہمارا خوشی کا دن ہوگا، اور آخرت کی ابدی زندگی میں خدا ہمیں ہمیشہ کے لیے ہمیں جنت داخل فرما کر ہمیں اپنے نبی کے جھنڈے کی جگہ دے دے گا۔ لہذا بیٹھو، جن بہنوں کا 3 دن نہیں لگے وہ 3 دن کی ترتیب بناویں، جن کے لگی ہیں اور 3-4 مہینے ہو گئے وہ اپنی ترتیب بنائیں، اور جو 3 دن لگا چکی ہیں وہ 10 دن کا نظام اس سال بنائیں کہ ہمارا 10 دن کب لگیں گے، اور جو بہنیں 10 دن لگا چکی ہیں، مہینے کے 3 دن کئی مرتبہ لگا چکے ہیں، وہ اپنی چلے کا نظام بنائیں۔ ابھی کچھ مت سوچو کیسے جائیں گے، ابھی تو طے کرو جانا ہے، پھر 2 رکعت پڑھ کے خدا سے منوانا ہے کہ اللہ میں نے طے کیا، میرے لیے آسان فرما دے، پھر اپنی تمام مسائل کو سوچو، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تمہارے لیے آسان بھی کر دے گا۔ چلے کی جماعتیں لے کر کسی علاقے میں جا کے محنت کرو گے تو تمہارے ضرور علاقوں میں خدا دین کی حیات کا ذریعہ بنا دے گا، اور تم اس کا ذریعہ بن جاؤ گی۔ اس کے لیے بیٹھو اور اپنا نظام بنا کر اور چٹھیاں بنا کے یہاں بھیج دو۔ تقاضا ہمیں جانا چاہیے، تو ایک تو یہ تقاضا آپ لے کر جائیں کہ بیرون کی ماشاءاللہ اس میں جلوں کے بھی ماشاءاللہ اچھا خاصا نام آپ نے دیے ہیں، 10 دن کے بھی نام دیے ہیں، تو یہ ایک بیرون کا تقاضا آپ کو ہم دے رہے ہیں کہ آپ بہنیں اس کو سوچیں اور بیرون کی جماعت بنانے کی فکر کریں۔ الحمدللہ ہماری ایک جماعت تو ابھی ابرار وغیرہ کے جو ہے وہ 2 نمبر کا حلقہ ہمارا جو ہے اس کی ایک جماعت ماشاءاللہ بھی وہاں کام کر رہی ہے، ماشاءاللہ ملاوی کے لیے ہماری ملاقات بھی ان سے ہوئی ہے۔ تو آپ بہنیں بھی یہ بیرون کی جماعت کی ترتیب بنانے کی کوشش کریں، اور اپنی ترتیب خود بنا کر نظام بنائیں کہ ہمارے 3 مہینے 4 مہینے گزر جائیں تو آپ خود اپنی ترتیب بنائیں کہ نہیں ہمارے 3 دن لگنے چاہیے، اور جن بہنوں کے 3 دن سال میں 3-4 مرتبہ لگ جاتے ہیں وہ ایک مرتبہ 10 دن کا بھی تقاضا لیں۔ 10 دن کی جماعتیں جائے گی تو ہمارے صوبے گجرات کے بہت سے ضلعوں میں جا کر آپ کام کر سکو گے، اللہ آپ سے کام لے گا۔ تو اس کے لیے عشرے کی جماعتیں بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ چلے کی جماعتیں بھی جو نام آئے ہیں وہ بہنیں ابھی سے دعائیں نماز پڑھ کے دعا بھی کریں، ابھی سے اپنے گھروں میں اس کو بات کو چلائیں، تاکہ یہ 2-3 مہینے میں یہ چلوں کی جماعتیں بھی ہماری یہ تقریباً یوں سمجھے 3 جماعتیں تمہارے یہاں کی بنے گی چلے کی، جو یہ سال کے اختتام تک ان کی
چلے کی ترتیب بن کے علاقوں میں جا سکتی ہیں. تو اس کے لیے آپ انہیں نام لکھا کے ہو گیا نہیں ابھی، جب تک جماعت نہ نکلے وہاں تک نہیں ہوا. اس کے لیے آپ کو مسلسل فکر بھی کرنی ہوگی اور 2 رکعت نماز پڑھ کے ساتھ اللہ سے دعا بھی مانگنی ہوگی. تو ہماری جماعتیں بھی جماعت میں جائیں، اور دوسری بہت سی بہنیں آپ کی باقی ہیں، ان بہنوں کو بھی آپ بہنیں فکر میں لیں اور ان کو تعلیم میں لانے کی کوشش بھی کریں. تعلیم میں آئیں گی، ان کا ذہن بنے گا، پھر ان کی تشکیلیں ہوں گی تو بھی اللہ کی راہ میں جائیں گی. تو انشاءاللہ ان کے گھروں میں، ان کے خاندانوں میں اللہ کے دین کی محنت زندہ ہونے کی وجہ سے ان کے گھرانے دنیا میں دین کی زندہ ہونے کا ذریعہ بن جائیں گے. اس کی کوشش کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن نماز پڑھیں خوب، اللہ سے نوافل پڑھ کے خوب دعائیں مانگیں اپنے لیے، اپنے محلے کی بہنوں بھائیوں کے لیے، اور اپنی فکر کر کے وقت پر نکلنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ جو اپنے بس میں تم کرو گے اور پھر اللہ سے مانگو گے تو اللہ تعالیٰ شانو اپنی قدرت سے ہمارے لیے سب کام آسان کر دیں گے. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. شکر روس ہے بے باتوں کریں گے آپ مہارتی تو ستو نہ دیے سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی اے اللہ تو پوری مغفرت فرما دے. اے اللہ موت اور مواد الموت کی اے اللہ مسائل کو تو آسان فرما دے. اے اللہ دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے تیری جان اور مال کو تیری منشا کے مطابق تیرے دین کے تقاضوں پر ہمیں لگانے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ جیسے تو نے صحابہ کے مرد و عورتوں سے اپنے دین کا کام لیا اور ان کی جان اور مالوں کو تو دین پہ لگوایا، اے اللہ ہم تیری مدد کے محتاج ہیں. ہماری جانوں اور مالوں کو تو قبول فرما لے اور ہماری جانوں اور مالوں کو تیرے دین کی محنت کے لیے لگانے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما، کہنے سننے کو قبول فرما. اے اللہ گھر گھر میں اے اللہ دین کی محنت کے زندہ ہونے کا ذریعہ فرما دے. گھر گھر میں ایک ایک فرد کی زندگی میں اے اللہ دین کی حیات کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ جان اور مال کو غلط جگہ لگنے سے تو ہماری حفاظت فرما لے اور جان اور مال اور صلاحیتوں کو تیرے دین پر لگانے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ سکرات موت میں تو ہماری مدد فرما. اے اللہ موت تو روزانہ قریب آ رہی ہے اور ایک دن موت آنی ہے. اے اللہ سکرات موت میں تو ہماری مدد فرما اور اے اللہ قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، جہنم کے عذاب سے تو ہماری حفاظت فرما، میدان حشر کی ذلت رسوائی سے ہماری حفاظت فرما. تیری دی جان اور مال کو تیرے دین کے تقاضوں پر ہمیں لگانے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ تیرے پیارے نبی کی پیاری اور تجھے جو پیاری زندگی ہے اے اللہ اس زندگی کو ہمارے گھر گھر میں تو زندہ فرما دے. اور اے اللہ تیرے پیارے نبی نے اپنے صحابہ کی جان مال کو جس دین پر لگوایا اے اللہ اس دین پر ہمیں بھی لگانے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ دنیا سے زیادہ ہمیں آخرت کا فکر نصیب فرما. اے اللہ دنیا سے زیادہ ہمیں آخرت کا فکر نصیب فرما اور اس کی برکت سے تو ہماری دنیا کو بھی آسان فرما. اے اللہ تو ہمیں حلال پاک طیب برکت والی روزیاں نصیب فرما. حرام سے ہماری حفاظت فرما، حرام کے لقموں سے تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ حرام کی کمائی سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ تو ہی امت کے لیے حلال کے دروازے کشادہ فرما دے. اے اللہ حلال کے روزی کی کشادہ فرما دے اور حرام سے امت کی حفاظت فرما دے. اے اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے اس محنت کو ہماری اس بستی میں زندہ فرمایا ہے. اے اللہ اس محنت کی تو حفاظت فرما اور اس محنت کو گھر گھر میں تو زندہ فرما، ایک ایک فرد کی زندگی میں زندہ فرما. اور اے اللہ اس کی برکت سے اے اللہ ایک ایک فرد کی زندگی کو تیرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاکیزہ اور تجھے پیارے طریقوں پر اے اللہ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے دل میں پیدا فرما. اے اللہ ایک ایک فرد امت کو مسجد والا بنا دے. اے اللہ مسجد کو آباد کرنے والا بنا دے. اور اے اللہ بازاری فضاؤں سے اور بازاری گناہوں کی زندگیوں سے اے اللہ ہماری سب کی تو حفاظت فرما.
اے اللہ تو ہی اپنے فضل و کرم سے جب تک دنیا میں رکھے زندگی کا ہر لمحہ اور مال کے ایک ایک پیسے کو تو تیری منشا پر اور تیرے دین کے تقاضوں پر لگانے کی توفیق نصیب فرما، اور اے اللہ غلط جگہ لگنے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری جماعتیں جہاں گئی ہوئی ہیں، اے اللہ وہاں پر دین کی حیات کا ذریعہ بنا دے اور دین کی محنت کو صحیح رخ پر آنے کا ذریعہ بنا دے، اور اے اللہ ان جانے والوں کے گھروں میں تو ان کا محافظ بن جا اور ان کے گھروں میں ان کا خلیفہ بن جا، اور اے اللہ ہماری جماعتوں کی تو حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مسائل مشکلات درپیش ہیں ان مشکلات کو تو دور فرما، اور اے اللہ آسانیاں پیدا فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے اپنے فضل و کرم ہم نصیب فرما۔ تیرے ان بندیوں نے تیری نسبت پر نام دیے ہیں، اے اللہ ان کے نام دینے کو قبول فرما، اور اے اللہ وقت پر نکلنا آسان فرما، اور اے اللہ تیرے دین کے تقاضوں پر آگے ہی بڑھتے رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ گھر گھر میں اے اللہ تو 100% نماز کو، ذکر کو، تلاوت کو، تیرے پیارے نبی کی سنت والی زندگی کو اے اللہ ہر فرد میں، ہر گھر میں اے اللہ تو زندہ فرما دے اور ذریعہ بہانے کے طور پر قبول فرما لے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن کی جتنی دعائیں مانگی ہیں ہم تجھ سے مانگتے ہمیں عطا فرما دے۔ جن جن شروع سے آپ نے پناہ چاہیے ہم پناہ چاہتے ہیں، ہمیں پناہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہماری اب تک کی کوتاہیوں کو سنوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تیرے دین کی ذمہ داریاں ہم پر بہت کچھ ہیں اور ہم نے اس میں بہت کچھ کوتاہیاں کی ہیں، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اور اے اللہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس اور اس کا فکر نصیب فرما کر ہمیں اے اللہ تیرے دین کے تقاضوں پر آگے ہی بڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہم آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔